اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا، ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ تین چیزیں، تین عادتیں، تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر وہ چیزیں ہوں گی اسے ایمان کا مزہ آ جائے گا، ایمان کی حلاوت اس کو مل جائے گی۔ اللہ نے ایمان کے اندر ایک ذائقہ رکھا ہے، وہ ذائقہ جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھتا ہے، پھر وہ کسی بھی قیمت پر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، پھر وہ کسی بھی قیمت پر ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اگر اس کو مل جائے تب بھی وہ اس ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا جس انسان کو ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا مزہ مل جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ ذائقہ، وہ حلاوت، وہ مزہ مل گیا تھا ایمان کا، جس کی وجہ سے صحابہ کرام پر کتنے پہاڑ توڑے گئے مصیبت کے، صحابہ کرام پر کتنا ظلم ہوا، لیکن صحابہ نے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا، صحابہ نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان پر صحابہ نے کمپرمائز نہیں کی، ہر طرح کے ظلم کو برداشت کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کیسا ظلم ہوا، تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے بھاری بھاری چٹان رکھ دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ تم ایک اللہ کا انکار کر دو، محمد کے دین کا انکار کر دو، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، اس وقت بھی احد 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 کا نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش آتا پھر وہی زبان پر نعرہ ہوتا احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو ان حضرات نے یہ قربانیاں پیش کی ایمان کی خاطر، کیوں کہ ایمان کا مزہ ان کو مل گیا تھا، ایمان کا ذائقہ انہوں نے چکھ لیا تھا، ایمان کی حلاوت ان کو نصیب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام تر تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج بھی اگر ہمیں اور آپ کو ایمان کا مزہ مل جائے، ایمان کا ذائقہ مل جائے، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے تو ہم بھی ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ جب انسان کو وہ ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بڑی سے بڑی دنیا کی دولت اور بڑے سے بڑا لالچ ان کے ایمان کو خرید نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کی حلاوت اس کو مل جائے گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو انسان کو، یہ پہلی چیز ہے۔ نہ اپنی جان سے، نہ اپنے مال سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ دنیا کی دوسری چیزوں سے اتنی محبت ہو جتنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو۔ جب حضور یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے اپنی جان کو چھوڑ کر، یعنی سوائے اپنی جان کے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ نبی نے فرمایا لا یا عمر، عمر ابھی بات نہیں بنی، ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر سمجھ گئے، فوراً فرمایا یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے،
اب بات پوری ہوئی ہے۔ تو ایک مسلمان کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول محبوب ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، وہاں انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، دوسرے لوگوں کی رضا اور ناراضگی کو بھول جائے، صرف اللہ اور اس کا رسول اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول محبوب ہو۔ نمبر 1، یہ چیز جس شخص کے اندر ہوگی اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ دوسری چیز فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی سے محبت کرے، اس محبت کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی اسے کسی سے بھی تعلق ہو، کسی سے بھی اس کا رابطہ ہو، کانٹیکٹ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنا کوئی ذاتی مفاد اس سے وابستہ نہ ہو، کوئی مال کا لالچ نہ ہو، اور اپنا کوئی ذاتی مقصد اس سے جڑا ہوا نہ ہو۔ اس شخص سے محبت ہو صرف اللہ کے لیے، اس شخص پر خرچ کر رہا ہو صرف اللہ کے لیے، اس شخص سے دوستی کر رہا ہو صرف اللہ کے لیے، اس شخص کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جس انسان سے بھی محبت ہو اس کی بنیاد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے کہ محبت کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم اس کو پیارا ہو۔ دوسری چیز، جس شخص سے بھی محبت کرے وہ اللہ کی بنیاد پر کرے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ جس طرح ایک انسان کو آگ میں ڈالے جانا ناپسند ہوتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اسے یہ بات ناپسند ہو کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایمان سے سرفراز کیا، اور وہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائے۔ یہ چیز اس کو اتنی ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈالے جانا ناپسند ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی، اور جب ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی تو وہ کسی بھی قیمت پر ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ پکی بات ہے۔ صحابہ کو یہ حلاوت نصیب ہو گئی تھی تو صحابہ نے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ صحابہ نے اس ایمان کی حفاظت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس ایمان کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہی ہے۔ ہماری نوجوان نسل کو اس ایمان کی قدر اور قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس کا اندازہ ہماری نوجوان نسل کو نہیں ہے۔ آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، کہ ہماری فلاں مسلم لڑکی نے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، فلاں مسلم لڑکے نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی۔ یہ سب کیا ہے؟ اس سب کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی اہمیت ان کو نہیں معلوم، ایمان کی قدر، ایمان کی قیمت ان کے اندر نہیں ہے۔ اگر ایمان کی اہمیت کو سمجھتے، ایمان کی قدر و قیمت ان کو معلوم ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت ایمان، اس شخص کو معلوم ہو جائے اس کی اہمیت، اس کو دنیا کے اندر کوئی خرید نہیں سکتا، اس کے ایمان کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا جس کو ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آج ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہماری مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، ان سے شادی کر رہی ہے، ان کے ساتھ رہنے کو پسند کر رہی ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا
اور کفر کی حالت میں ہی اس کی موت ہو گئی تو اس کے دنیا اور آخرت کے تمام اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں بھی بربادی اور آخرت میں بھی بربادی۔ آپ حضرات دیکھ لیجیے، پہلے خبر آتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے اس کو محبت ہوئی، عشق و معاشقہ ہوا اور اس سے شادی کر لی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ اس مسلم لڑکی کے ساتھ اس کے سسرال والوں نے ظلم کیا، اس لڑکے نے جس کی خاطر اس نے اپنی دنیا برباد کر لی، آخرت برباد کر لی، گھر والوں کو چھوڑ دیا، کسی کا خیال نہیں کیا، اسی لڑکے نے اس مسلم لڑکی کے ساتھ گھناؤنا سلوک کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا، آگ لگا دی، پھانسی لگا دی اور دوسرے طریقوں سے اس پر ظلم کیا۔ تو دوستو، یہ تمام چیزیں ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہے۔ اس میں جہاں ہماری نوجوان نسل کا قصور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قصور ان کے گارجین کا ہے، والدین کا ہے۔ والدین نے انہیں ایسی تعلیم نہیں دی، ایسی تربیت نہیں دی کہ جس سے وہ ایمان کی اہمیت کو سمجھ سکتے۔ جس تعلیم و تربیت کے ذریعے ان کے اندر ایمان کی قدر و قیمت آتی، ایسی تعلیم والدین نے نہیں دی، ایسی تربیت نہیں دی، ایسا ان کا ایمان نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لالچ دے کر کے غیر مسلم ان کو بہکا لیتے ہیں، پھسلا لیتے ہیں، اور ایمان کی قدر و قیمت ان کے اندر ہے نہیں، وہ اس لالچ کی وجہ سے چلی جاتی ہے، دنیا بھی برباد کر لیتی ہے اور آخرت بھی برباد کر لیتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا۔ یہ ایک لہر چل پڑی ہے مسلم معاشرے کے اندر، لاکھوں کی تعداد میں ہماری نوجوان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ہمیں اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا، ہر ایک کو اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری نوجوان نسل اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے، ان کا ایمان بچ سکے، دنیا سے وہ اپنے اس ایمان کو صحیح سلامت لے کر کے رخصت ہو جائیں، کیونکہ یہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایک انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دنیا کی زندگی اس کی گزر جائے گی، لیکن ایمان کے ساتھ اگر وہ دنیا سے گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت اس کی سنور جائے گی۔ اور ایک انسان کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایمان کی دولت سے وہ محروم رہ گیا، اللہ نے ایمان کی دولت دی تھی اور اس دولت کی اس نے قدر نہیں کی، اس کو کھو دیا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود جب دنیا سے رخصت ہوگا، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ یہ بات ہمیں سمجھانی ہے اپنی نوجوان نسل کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو، کہ ہماری زندگی ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے، دنیا میں بھی ہمارا کامیابی کا دار و مدار ایمان ہے اور آخرت میں بھی ایمان کی بنیاد پر ہمارا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس بات کو ہمیں خود بھی سمجھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، بچیوں کو بھی سمجھانا ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ایمان بچ سکے، ہمارے بچوں کا، بچیوں کا ایمان محفوظ رکھ سکے۔ یہ گارجین کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم ان کی دنیا بنانے کی فکر کر رہے ہیں، ان کا کھانا اچھا ہو، پہننا اچھا ہو، رہنا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچوں کی آخرت بن جائے، ہمارے بچوں کا ایمان سلامت رہے، ایمان محفوظ رہے، کوئی لٹیرا ہمارے بچوں کے ایمان کو لوٹ نہ سکے، کوئی سوداگر ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا نہ کر سکے، کوئی خریدار ہمارے بچوں کے ایمان کو خرید نہ سکے، کوئی بولی لگانے والا ہمارے بچوں کے ایمان کی بولی نہ لگا سکے۔ تو ہمیں اور آپ کو بڑا چوکنا رہنا ہوگا، ہوشیار رہنا ہوگا، آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی، کان کھلے رکھنے ہوں گے، سماج میں نظر دوڑانی پڑے گی کہ ہمارے کون سی نوجوان بچیاں گمراہی کی طرف جا رہی ہیں،
تب جا کر کے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری نسل اس لہر سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علماء کرام اور بہت سے حضرات اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ کوئی ان کے ایمان کو ڈگمگا نہ سکے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خاص موضوع نہیں تھا بیان کرنے کا، لیکن بات کرتے کرتے اچانک سے یہ موضوع میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ بہت اہم موضوع ہے، اس پہ میں بارہا جمعہ کے بیانات میں اشارہ کرتا رہتا ہوں، تفصیل سے بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی کل بھی خبر سننے کو ملی کہ کسی مسلم لڑکی نے غیر مسلم لڑکے سے ان کے ریتی رواج کے مطابق شادی کر لی۔ وجہ کیا تھی کہ خود اس لڑکی کے شوہر نے اس کو اجازت دی کہ وہ اپنے غیر مسلم جو دوست ہے اس کے شوہر کا، اس کے ساتھ جائے، اس کے ساتھ کوچنگ جائے، اس کے ساتھ اسکول جائے، کالج جائے۔ شوہر کہیں اور ہے، اور اپنے غیر مسلم دوست کے حوالے اپنی بیوی کو کر رہا ہے کہ وہ اس کو کوچنگ لے کر کے جائے اور اسکول لے کر کے جائے، ایگزام سینٹر لے کر کے جائے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دونوں کی قربت بڑھی، بات چیت ہوئی، ملنا جلنا ہوا، عشق و معاشقہ ہوا۔ اس لڑکی نے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس غیر مسلم اپنے شوہر کے دوست سے ان کے ریتی رواج کے مطابق شادی کر لی، اور وہ کھلے عام سوشل میڈیا پر بول رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ان کے ریتی رواج کے مطابق شادی کر رہی ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور وہ کسی لبرل گھرانے کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ایک دیندار گھرانے کی لڑکی ہے۔ جیسا کہ سوشل میڈیا پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کا شوہر کوئی داڑھی اور ٹوپی والا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دیندار گھرانوں کا یہ حال ہے۔ اگر واقعی وہ حقیقت ہے تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ دیندار گھرانوں کا یہ حال ہے، تو جو بیچارے بے دین ہیں، جو دین سے دور ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ تو ہمیں اور آپ کو سب کو فکر کرنی ہے، سب کو فکر کرنی ہے کہ ایمان ہمارا صحیح سلامت رہے، ہمارے بچوں کا صحیح سلامت رہے۔ ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ میرے دوستو، عمل میں کمزوری ہوگی، اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ معاف فرما دیں گے، اللہ بخش دیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ایمان کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان یہ بنیاد ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اپنے معاشرے اور سماج کے لیے، اپنی قوم کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔